بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کی سیاست میں کشیدگی بدستور موجود ہے اور مہنگائی کا چین بھی معطل سے باہر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اور یہ اعداد و شمار جو ہے وہ ادارہ شماریات کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں کہ اب مہنگائی 46% ہو چکی ہے. یعنی یہ ایک ریکارڈ ہے. مہنگائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ جو رد و بدل ہر 15 دن بعد ہوتا ہے اب بھی ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں. دوسری طرف جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ایل پی جی کی قیمتوں میں کچھ کمی کی گئی ہے. یعنی یہ ایک ملا جلا رجحان ہے. ایسا لگتا ہے کہ حکمرانوں کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا. کہیں ایک جگہ وہ آٹے کی شکل میں ریلیف دیتے ہیں تو دوسری طرف وہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسے عوام کی جیب سے نکلوا بھی دیتے ہیں. یہی سارا ایک سلسلہ ہے اور اسی حوالے سے خاص طور پر آج جو ضروریات زندگی ہے اس پہ تو ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح سوئی گیس ہے، بجلی ہے اور دیگر اور مسائل ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صاحب خواجہ بابر سے. خواجہ صاحب کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک اب آج 10واں روزہ ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ خاص طور پر سحری کے وقت سوئی گیس نایاب ہو چکی ہے. یہ میرزا پورا سردیوں کے سیزن میں یہ تو لگا ہی رہا، اور جن کے پاس کمپریسر تھے ان کے تو کام ٹھیک چلے، اور کچھ علاقوں میں جو مخصوص علاقے ہیں اس میں تو بالکل بہترین سارا معاملہ نظام ٹھیک رہا. تو بہرحال اب یہ جو ہی رمضان المبارک شروع ہوا ہے تو پھر یہ وہی بالکل عین سحری کے ٹائم میں یہ اب اگر 4:45 بجے 4:35 پہ 40 پہ بند ہوتا ہے تو یہ 4:15 بجے کوئی تھوڑی سی گیس ایسے کھولتے ہیں. تو یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ یہی پورے جائزہ لیا گیا تو یہ سارا مخصوص علاقوں میں یہ کوئی شیڈول انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے یہ. تو اسی طرح پھر یہ اب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ حالانکہ افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے 4-5، مگر یہ وہی پھر وہ جیسے صبح دوپہر شام والا ایک فارمولہ نہیں تھا انہوں نے بنایا ہوا، تو وہ بھی بڑی ویسے کم مقدار میں مطلب دی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارا تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ نہ ہو رہا ہے، اور یہ بیچ میں اور ان کی روزانہ فرمائشیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اگر سیاسی عدم استحکام تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو چلو سیاست میں بڑک بازی اپنی جگہ پر، تو یہ اس میں یہ آئی ایم ایف نے بھی جو درمیان میں بیچ معاملہ لٹکایا ہوا ہے اس سے بھی یہ مطلب پریشر بڑھ رہا ہے. اور لوگوں کی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارا ان کی شرائط پورا کرنے کے لیے جو آپ 46% مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارا آئی ایم ایف کا دباؤ ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ساری قیمتیں ساری بڑھائی ہیں. تو بہرحال یہ سپریم کورٹ پر بھی نظریں لگی ہیں. 22 کروڑ عوام کی ہمیشہ ہم کہا کرتے تھے تو وہ بھی اب کیا نظریں لگی ہیں جی، جو سارا بھی صورتحال نظر آ گئی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ 15 اگر جج ہیں تو 3 ایک طرف ہیں تو 12 ایک طرف ہو گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خوفناک یہ ایک منظر ہے. اور اگر یہ صورتحال اسی طرح، اور ایک انہوں نے چیف جسٹس نے کل بڑا اچھا دماغ دیا کہ بھئی آپس میں طے کر لیں، تو وہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ ٹیلی فون کرو بھئی، عمران خان وزیر اعظم کو ٹیلی فون کرے. تو مطلب ایک عجیب و غریب ضد اور انا نے 22 کروڑ عوام کو جو ہے، اور اس میں 14-15 کروڑ عوام کی مشکلات میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ حکمرانوں کی بھی بدنیتی اس میں شامل ہے، کوئی نیک نیتی نہیں ہے. اور کوئی بھی مسئلہ ابھی وہ ایسے اس بنیاد پر معاملات پہنچ چکے ہیں کہ مسئلہ کو حل کرنے بھی چاہیں حل نہیں ہو پا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یا تو آپ پھر کوئی بڑی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو کر کوئی ہوگا، بصورت دیگر یہ کوئی نہ کوئی یہ مل بیٹھنے کو تیار ہیں. تو بہرحال یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال میں یقینی طور پر یہ عوام کی مشکلات آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی. ویکٹ ٹھیک ہے جی، آنے والے دنوں میں عوام کی مشکلات مزید بڑھے گی. ضد انا کے اس ماحول میں جو ملک کی صنعتی ہے وہ بھی دو پر لگی ہوئی ہے، اور ملک کی جو زندگی ہے وہ تو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے. لیکن سب سے بڑی جو تعجب کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکمرانوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے. وہ اب بھی ضد اور انا کے ماحول میں قید ہے. اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہے. راجہ صاحب، سوئی گیس کی بات ہو رہی ہے. سوئی گیس کے حوالے سے کہا جاتا ہے خاص طور پر چکوال کہ اتنی چولہوں میں نہیں جلتی جتنی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ مین جو لائن ہے اس کی لیکیج ہے.
تو جو کام کرنے والا ہے محکمہ وہ کرتا نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. شکریہ میر صاحب. گیس اور بجلی کا جو ایشو ہے یہ دوسرے صوبوں سے زیادہ چکوال میں ہم اس کو پچھلے کئی سالوں سے فیس کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کیونکہ آپ نے گیس کا کویشچن کیا تو گیس سردی کا جب بالکل پیک ایک سیزن چلتا تھا, سخت سردی ہوتی تھی, تو اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی تھی, اور یہ جب آپ صبح اٹھتے تھے ناشتے کے لیے تو گیس نہیں ہوتی تھی, اور اسی طریقے سے جب رات کو آپ کو ہیٹر کی ضرورت ہوتی تھی تو گیس بند ہو جاتی تھی. لیکن ابھی تقریباً پچھلے ایک سال سے یہ چکوال میں نظر آ رہی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی گیس کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے. جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں تو ابھی یہ کوئی موسم نہ تو ہیٹر چل رہے ہیں, تو کوئی ایسی گیس کی جو کھپت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کے باوجود جو ہے وہ سحری کے اوقات میں اور پھر افطاری کے اوقات میں جو گیس کرنا ہونا جو ہے یہ لمحہ فکری ہے. گیس کی جو لیکیج آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل لائنوں میں لیکیج سے بڑھ کر جو میں ایک اور چیز کہوں گا کہ جو لائنیں ہیں وہ بہت پرانی ہیں, وہ بہت پرانی اور چھوٹی لائنیں پڑی ہیں. جن محلوں میں انہوں نے پچھلے سال جو ہے کچھ وہاں پہ انہوں نے یہ نئی بڑی پائپ لائنیں جو گیس کی ڈالی تھی, اس سے ان کا اس محلوں میں پریشر بھی ٹھیک ہو گیا تھا, اور گیس کی جو لیکیج آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک دور ہو گئی تھی. دوسری ابھی کیونکہ گیس کا آپ نے کہا تو میں نے کل یہ پرسوں اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے عوام جو ہے وہ بھی ہر موقع پر ایک جیسے کہتے ہیں نا جی کہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی کہ وہ غلط کام نہ کریں. اس حساب سے جناب ایک یہاں پہ ریڈ ماری, وہاں پہ سلنڈر گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, یہ آپ کی آئی ایس لگی ہوئی ہیں اور کمپریسر لگا کے, تو وہ بڑے بڑے جو سلنڈر ہیں دیکھیں یہ جب ان کی کھپت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے کر کے یہ گیس بھی جو ہے یہ مہنگی ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کل وہ رنگی ہاتھوں اس کو پکڑ لیا ہے. دوسری بات میر صاحب آپ نے ذکر کیا اس کا مہنگائی کا بھی, تو مہنگائی کا کل میں ایک کوئی اعداد شمار کسی ادارے کے پڑھ رہا تھا, تو وہ پیشن گوئی کر رہے تھے جی کہ ابھی جو یہ سال ہے اور جو اگلا سال ہے اس میں جو ہماری عوام ہے یہ مزید مہنگائی کو فیس کرے گی. تو میں وہ پڑھ کے یہ بڑا میں نے کہا ہم تو جس دن یہ 2023 شروع ہے یہاں چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو سے ہم یہ بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ ابھی آٹا جو ہو رہی ہے یہ اگلے سال مزید یہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بحران شدت اختیار کرے گا, کیونکہ جو اس دفعہ گندم کی پچھلے سال گندم کی بہت اچھی فصلیں تھیں, تقریباً چھوٹے سے چھوٹا جو ذمہ دار ہے وہ بھی 40-50 من وہ اس نے بھی اٹھائی ہے. لیکن اب اس بار جو ہے وہ گندم کی وہ حالات وہ فصل وہ نہیں ہے جیسے پچھلے سال تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آنے والا جو سال ہے یہ مزید ہمارے لیے اور عوام کے لیے مشکلات لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا جی, آنے والا وقت مزید امتحان کا ہوگا. عوام تو یہ امتحان دے کر تھک چکے ہیں. اب اس میں اگر اشرافیہ کو ہی شامل کر لیا جائے تو شاید کوئی صورتحال بدل جائے, شاید ان کو یہ احساس ہو کہ تکالیف ہوتی کیا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہے. خواجہ صاحب بجلی تو پہلے ہی مہنگی ہے, اب تازہ ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 3.5 روپے پر یونٹ سر چارج عائد کیا گیا ہے. یعنی اس پہلے ہی بہت سارے جرمانے آپ کہہ لیں کہ بجلی کے بل میں موجود ہے, اب اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. تو گرمیوں میں یہ بل ویسے ہی زیادہ آتا ہے, تو عوام کو بل بھرنے سے بھی عاجز آ جائے گا. پہلے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلے صرف یہ رمضان جو ماہ رمضان ہوتا تھا اس میں باٹے کے چکر میں جو غریب ہیں وہ ہوتے تھے جوتے اور کپڑے اور وہ لے لیں. اب ساتھ آٹے کا بھی مطلب اضافہ ہو گیا ہے رمضان میں, آٹے اور باٹے کا آپس میں آپ دیکھیں کس طرح اب یہ اس مطلب چگو دو میں ہے. تو یہ ساری جو ہے یہ نائبی ہے اس کی, یہ جو مطلب بیوروکریسی آپ کہہ لیں. ابھی دیکھیں چکوال میں ایک بہت بڑا مطلب اراضی سکینڈل جو مطلب بنا, ایک یہاں پہ پٹواری راج مطلب چلا, یازی راج جو 6 کتابوں میں خواجہ بابر لکھ چکے ہیں وہ راجوں کا, یہ آخری ایک راج پٹواری راج بھی چلا. وہ اس میں جو ہے نا اربوں روپے کی پراپرٹی جو تھی لوگوں کی اس کو ملی بھگت سے ایک مہاجر, ابھی آپ سونی پات جس طرح آپ کا یہ ہے نا ڈوگ بودلے شاہ, اس کی جو کھدنی ہے سونی پات ایک گاؤں ہے انڈیا میں, اس کی کھدنیوں کا وہ کلیم لے کے آ گیا ہے مہاجر, دستگیر مہاجر ہے, وہ آ کے پلازے لاٹ کرا رہا ہے. وہ پٹواری راج میں یہ سارا مطلب رونما ہوا. اس پٹواری کے پیچھے مطلب اور کون سے وہ عمل تھے, مطلب پوری بیوروکریسی کو یرغمال بنا کے یہ سارا مطلب کام کیا گیا. اللہ کے فضل سے ابھی یہ جب یہ آگے یہ نگران جب آگے تو ابھی ان پہ کیونکہ سیاسی پریشر نہیں ہے, وہ مطلب کل جو ہے نا وہ جو سیڈ جو پراپرٹیز تھی اس کو جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی آر نے میڈم ڈپٹی کمشنر قرۃ العین کے مطلب حکم پہ جو ہے نا ان کو مطلب ڈی سیل کر دیا گیا.
تو جو مقتدر جو حلقے تھے جو چکوال کے، انہوں نے ایک اطمینان کا ایک مطلب اظہار کیا کہ بھی چکوال میں کم از کم وہ پہلے والی جو سیاسی دہشت گردی جو ان پہ محکموں پہ جو وہ مطلب ڈالتے تھے سیاسی، اور اپنے وہاں پہ ان سے کام کرواتے تھے سیاسی پریشر ڈال کے، کم از کم آج وہ جو ہے نا وہ پریشر نہیں ہے۔ تو دوسری یہ جو آپ مطلب مہنگائی والا یہ جو 3 روپے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یونٹ جو مطلب بڑھا دیا گیا، وہ دیکھیں یہ آٹا جو فری دے رہے ہیں یہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ والد صاحب کے پیسے جو ہے نا وہ لے کے آ رہے ہیں ادھر سے۔ یہی 3 روپے جو بڑھائیں گے کھربوں روپے آئے گے۔ 3 روپے یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں وفاقی ادارہ ہے یہ بجلی والا، پورے ملک سے انہوں نے کھربوں روپے اکٹھا کرنا، وہ مطلب آٹا فری جو ہے نا اس میں سے یہ کھربوں روپیہ مطلب جب بھی ان کو پیسے ضرورت پڑتے ہیں، ان کے پاس بجلی گیس اور یہ جو وفاقی ادارے ہیں 2-4 وہ اس پہ جو ہے نا وہ بڑھا کے اپنے یونٹ کے ریٹ اور یہ اپنا پورا کر دیتے ہیں، جو انہوں نے پیسے ان کو جو چاہیے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ 1 روپیہ اور بڑھا دیں، گیس کا بڑھا دیں نا تو یہ کھربوں روپے ان کے پاس آ جائیں گے پورے ملک سے، اور یہ الیکشن بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ بالکل مطلب غلط ہے، یہ سیاسی بحران پیدا کرنے کے لیے مطلب ایک بہانے مطلب بنانے کے لیے کہ الیکشن کو التوا کر کے یہ اکٹھے کرائے جائیں، بلکہ ان کے پاس ایک پروویژن ہے آئین میں کہ آپ اس کو 6-8 ماہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی ایسی مطلب پوزیشن 1 سال کے 6 ماہ کی 2 1 سال کے، اور وہ بھی ان کے ابھی دماغ میں ہے کہ 1 سال آگے اس کو جو ہے نا دھکیل کے الیکشن کو جو ہے نا آگے لے جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت کچھ دماغ میں چل رہا ہے، اور حکمران اپنے اقتدار کو طول دینے کے چکروں میں اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ وہ دوبارہ منصب اقتدار پر بیٹھے۔ اسی کھینچا تانی میں عام لوگ خوار ہو رہے ہیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہے۔ درویش صاحب، IMF کا جو معاہدہ ہے، اسٹاف لیول کا معاہدہ، وہ مسلسل التوا کا شکار ہے۔ کبھی ایک شرط وہ عائد کرتے ہیں، حکومت وہ پوری کرتی ہے، 2 اور رکھ دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل کیا رہا ہے؟ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت جو ہے اس نے جو کمٹمنٹس کی تھی IMF کے ساتھ ان کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ بری طرح مجروح ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا، پاکستان کے حکمرانوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی پاکستانی لوگ ہیں کہ جن کا روٹین میں ہے جھوٹ سننا اور جھوٹ بولنا، لیکن شاید مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم ورلڈ لیول پہ اپنی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، جب ہم ورلڈ فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جب ہم اپنی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کسی ایجنڈے پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، اس کا پورا کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ٹھہرتا ہے، وگرنہ اس کی جو سزا ہے وہ پھر بھگتنی پڑتی ہے اپنے آپ کو ہی الٹیمیٹلی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں پہ ہماری جو ڈپینڈنس ہے، ہمارا جو ان پہ انحصار ہے، وہی انتہائی غلط ہے اور انتہائی آمکانہ ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جو حکومت کوئی بھی ہو، ایک ہو یا دوسری ہو، وہ آزاد نہیں ہوتی۔ جب اوپر سے حکم آتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھائیں، حکومت جو ہے اس کو بڑھانا پڑتی ہے۔ جب اوپر سے حکم آتا ہے الیکٹریسٹی پہ نیا ٹیرف لگائیں، ان کو لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح کی جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے آپ آزاد کر دیں، وہ آزاد کر دیتی ہے ہماری حکومت۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پاکستان کی جو کرنسی کا ریٹ ہے اس کو اوپن مارکیٹ میں آپ فلوٹ ہونے دیں، اور آپ سرکاری سطح پہ اس کا تعین، اس کی ویلیو کا تعین نہ کریں، پاکستان کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے شاید کوئی بھی پچھلے 75 سالوں کے اندر سوائے جناب رحمۃ اللہ علیہ کے باقی کوئی ایسی حکومت نہیں آئی کہ جس نے پاکستان کو معاشی طور پہ کہہ لیں کہ خود مختار اور خود انحصاری رکھنے والا جو ملک ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہو۔ ہماری جو اسٹیٹ ہے، ہماری اسٹیٹ میں بھی کسی حد تک تو ہماری مجبوریاں بھی تھیں، لیکن یہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنی اور یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ اور پبلک اورینٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ بن نہیں پائی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے ہمارے پاس الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان اداروں کی جو ڈپینڈنس ہے ایک دفعہ ہم کڑوی گولی جو ہے اس کو نکلیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان جیسی حکومت جو ہے، افغانستان جیسا ملک جو ہے
اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پاکستان بھی کھڑا ہو سکتا ہے. بات صرف ایک جینون ول کی ہے، پہلی بات، اور دوسری بات ہے اتفاق رائے کی. دو چیزیں اگر ہمارے پاس آ جائیں، ایک جینون کمٹمنٹ آ جائے اور اتفاق رائے ہم پیدا کر لیں، اور قربانی وقتی طور پہ کچھ عرصہ تک کے لیے قربانی دینے پہ آمادہ ہو جائیں، ہم انشاءاللہ جو ایک کہہ رہے ہیں کہ مالیاتی خود مختاری ہے ہم وہ حاصل کر پائیں گے. اس کے بعد نہ ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے اور نہ ہی یہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے جی. کڑوی گولی کا درویش صاحب ذکر کر رہے ہیں، وہ تو عوام تو روزانہ نکلتے ہیں. اب یہ صرف اور صرف حکمرانوں نے اس سے کڑوی گولی کو نکلنا ہے تو صورتحال درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ول چاہیے، اس کے لیے آپ ذرا حوصلہ رکھیں اور آگے بڑھیں استقامت کے ساتھ. تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ منزل تک نہ پہنچ پائیں. خاص صاحب، ڈالر کا ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ سے فقدان ہی ہے، اور $1 ارب کے لیے منتیں ترلے کرتے رہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا پر، میں نے بھی ان کا انٹرویو دیکھا ہے، ملک بڑی آفر کی ہے کہ ہم ہر مہینے $1 ارب دینے کو تیار ہیں، اور 99 میں ہم نے دیے بھی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت اس بڑی آفر پر کوئی پیش رفت نہیں کر پا؟ وہ ابھی دیکھیں، کل انہیں میاں نواز شریف نے ادھر لندن میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ 15-16 کی اپنے دور حکومت کی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF کو خبردار خیرباد کہہ دیا تھا. تو مطلب ہے کہ وہ اسحاق ڈار اس نے جس طرح بھی ڈالر کو 100-105 کی رینج میں، یہ تو کوئی وہ دانیال صاحب کوئی قبر مسیح کی بات تو نہیں کرتے، یہ کل یہ 4-5-6 سال کی بات ہے. اور سارے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ایک چلو وہ سارا ترقی خوشحالی جو ایک کا سارے ایک اطمینان تھا، مگر یہ سارا پھر بیچ میں سارا جو یہ کھیل کھیلا گیا. تو بہرحال یہ بھی نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ایک اسکرپٹ تھا سارا، اور جس کی قیمت بھگت رہے ہیں سارا اس میں. تو بہرحال یہ ایک دیکھیں نا، یہ اس ملک میں ایسے لوگ ہیں، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باہر ادھر پاکستان کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ 8-10 لوگ ہی اپنی ایسے تھوڑی سی اگر اپنا رخ نیتی کے ساتھ ادھر، مگر ان کو پتہ ہے کہ اب وہ کل یہ بڑی خوفناک انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا خبردار IMF والوں، ان کو کس نہ دینا، یہ کھا جائیں گے. یہ ایک مطلب ایک کنسیپٹ یہ ایک بالکل بن گیا کہ یہ دیکھنے نظر آ رہا ہے نا جی، کھانے پینے میں تو کوئی ایسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو سب سے زیادہ لوٹ رہا ہے وہ متبر ہے، یہ ابھی ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے. تو اس ماحول میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے، اور کوئی نیک نیتی سے کرنا بھی چاہے تو پھر آگے ایک تو اس کے لیے سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ کوئی اب یہ نظام بدبودار تفندہ یہ ہم ذکر کر چکے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کوئی بیچ میں سے ایسا کوئی رستہ نکلے. تو یہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں یقیناً مایوسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، مایوسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ریلیف کے نام پر جو ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں خواجہ دانیال سلیم بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک طرف آٹا فری ہے تو دوسری طرف بجلی کے جو قیمت ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. یعنی ایک جیب میں اگر عوام کی ایک جیب میں پیسے ڈالے جاتے ہیں تو دوسری جیب سے نکال کر ہی اس جیب میں ڈالے جا رہے ہیں. یہی ایک سلسلہ ہمارے سامنے ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم صرف امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو اور عوام کی مشکلات میں کمی ہو. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.